اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ ہم نے جو سلسلہ تبلیغ دین کتاب حضرت امام غزالی کی کتاب سے جو سلسلہ شروع کیا تھا طہارت قلب کا، اس سلسلے کا آج آخری بیان ہے، اور یہ قضاء اور قدر پہ یعنی کہ تقدیر پر۔ تو یقیناً تقدیر تو لکھی جا چکی تھی ارواح کے دنیا میں آنے سے پہلے، اور تقدیر پہلے لکھی گئی، روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، تو اس کا اور قلم سوکھ گئے، یعنی کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تو اس کو ہم نے تھوڑا سا آج ہم نے یہاں پہ سمجھنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پس اگر وہ صابر بنا رہتا ہے تو اس کو منتخب کر لیتے ہیں، اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مومنین مسلمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں، ہر راحت پر شکر کرتے ہیں، اور ہر قضا پہ یعنی کہ تقدیر میں جو بھی لکھا ہے، جو بھی حالات آتے ہیں، راضی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باخدا تم سچے مومن ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد، تم بھی ایک کام کا قصد اور ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں، بس اگر تم میرے ارادے پر راضی ہو، مطیع و فرما بردار رہے، تب تو میں تمہارے چاہے کی تلافی بھی کروں گا اور تم سے خوش بھی رہوں گا، اور اگر میرے ارادے پر راضی نہ ہوئے تو تم کو مشقت تکلیف میں ڈال دوں گا، اور انجام کار ہوگا ضرور وہی جو میں چاہوں گا، باقی مفت کی پریشانی تمہارے سر پڑے گی۔ تو دنیا کی مخلوق ہی میں دیکھنا چاہیے کہ فرط محبت اور جوش و خروش میں انسان کو اکثر تکلیف اور درد محسوس نہیں ہوتا، بلکہ نا امیدی ہو جاتی ہے جب، تو اس وقت چوٹ اور کانٹا چبھنے کی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ پس جب ذرا سی محبت میں یہ حالت ہوتی ہے کہ تکلیف محسوس نہیں ہونی پاتی، تو زیادہ محبت میں تو کسی بڑی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھے اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے، یہاں تک کہ اگر جہنم کو وہ محبوب بنائے تو میں جہنم میں ہی جانا محبوب سمجھوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی محبت کی وجہ سے آگ میں جلنے کی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کوئی خوشی باقی نہیں رہی، ہاں اگر ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہونا رہ گیا، جو مجھ کو ہر وقت حاصل ہے۔ دوسری وجہ قضاء پر راضی ہونے کی یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف تو محسوس ہو، مگر چونکہ عقل نے اس کے بہتر انجام یعنی ملنے والے اجر و ثواب پر آگاہ کر دیا، اس لیے طبیعت اس تکلیف کو بلا تکلف گوارا کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب کسی مرض کو پینے کے لیے تلخ دوا دے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس تلخ دوا کا پینا جو ہے وہ انسان کی صحت اور تندرستی ہے، اور مریض کو آگاہی حاصل ہے
لہٰذا وہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیب سے راضی اور خوش ہوتا ہے، بلکہ اس کا احسان مند اور ممنوع رہتا ہے۔ اسی طرح سوداگر اپنے سفر تجارت کی مشکلات، مشقتوں، پریشانیوں پہ راضی ہوتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ طبیعت ان تکالیف کو ناگوار سمجھتی ہے، مگر چونکہ عقل نے اس مشقت کا اچھا نتیجہ اور انجام سمجھا ہوتا ہے، اس لیے وہ ناگواری رضا اور رغبت سے بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں کہ ایک پارسا عورت کو ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، پاؤں کا ناخن کٹ کے گر گیا۔ اس تکلیف سے بجائے وہ شور کرتی، وویلا مچاتی کہ یہ نیک بی بی مسرور ہوئی اور ہنسی لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی؟ عورت نے جواب دیا کہ چوٹ لگنے پر جو اجر آخرت میں ملے گا، اس کی حلاوت نے تکلیف کی تلخی کو ختم کر دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو شخص سچے دل سے اس کا یقین کیے ہوئے ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوگا، ہر مصیبت اور صدمے پر اس قدر ثواب عطا ہوگا جس کے مقابلے میں اس عارضی تکلیف کی کچھ حقیقت نہیں، تو وہ تکلیفوں پر مطمئن رہے گا۔ تیسری وجہ قضا پر راضی ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں عجیب عجیب رموز و اسرار چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر واقعہ عجیبیہ اور حادثہ جدیدیہ میں ایک یا بیسوں لطائف چھپے ہوتے ہیں جس پر آگاہ ہونا صاحب بصیرت ہی کا منصب ہے۔ عام انسان نہیں اس چیز کو سمجھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان واقعات کا تعجب ہوا تھا جس کا مفصل قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے کہ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب کے ساتھ اعتراض کرنے لگے کہ یہ زیادتی کیوں کی؟ پھر آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ لڑکے کو مار ڈالا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اعتراض کیا کہ معصوم بچے کا خون کب جائز ہے۔ پھر آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے کہ وہاں کے رہنے والوں نے ان کے کھانے تک کی خبر نہ لی۔ صبح ہونے پر دونوں اس قصبے میں نکلے، ایک دیوار نظر پڑی جو جھکی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر تعجب ہوا کہ ایسی بے مروت قوم کے ساتھ جس نے مسافروں کے کھانے پینے کی بھی خبر نہ لی، مفت احسان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غرض جب 3 مرتبہ اعتراض ہو چکا تب حسب اقرار حضرت خضر علیہ السلام سے جدائی ہو گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان واقعات پر تعجب کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ ان اسرار و رموز سے واقف نہ تھے جو ان واقعات میں چھپے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مطلع کیا کہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی اور بادشاہ وقت ظلماً صحیح و سالم کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ مسکینوں کی صورت معاش ضبط نہ ہو، اور وہ نابالغ بچہ جس کو میں نے قتل کیا فطرتاً بددین پیدا ہوا تھا اور غالب اندیشہ تھا کہ بالغ ہو کر اپنے مسلمان ماں باپ کو گمراہ کرے گا کہ وہ شفقت مادری و پدری کی وجہ سے اس کا خلاف نہ کر سکیں گے، لہٰذا ان کا کام تمام کر دیا تاکہ اس کے بدلے میں صابر ماں باپ کو دوسری اولاد ملے جو صالح اور سعید ہو اور ذریعہ آخرت بنے۔ اور دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نیک بخت باپ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا کر چھوڑ گیا اور اس کو خدا کے حوالے کر کے مرا تھا، لہٰذا میں نے سیدھا کر دیا تاکہ بالغ ہو کے اپنا مال قبضے میں لائیں اور دیوار گر جانے سے خزانہ ظاہر ہو کر حقداروں کے علاوہ دوسروں کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ بس اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا تعجب دور ہو گیا۔ اب ایک اور واقعہ دیکھیں کہ ایک نبی کا واقعہ ہے۔ کسی پہاڑ کی کھو میں یعنی غار میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے اور پہاڑ کے قریب چشمہ تھا جس پر اکثر اوقات پیاسوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سوار آیا اور اس نے اپنی نقدی کی تھیلی کمر سے کھول کے زمین پر رکھ دی، پانی پینے لگا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، تھیلی وہیں بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا
اس کو اور تھیلی کو وہاں پڑا دیکھ کر اس کو اٹھا لیا اور لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک غریب مزدور سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لایا، گٹھا زمین پر ڈال کر آرام لینے کے لیے چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ اتنے میں سوار جس کی تھیلی رہ گئی تھی گھبرایا ہوا آیا، تھیلی کو نہیں پایا، ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اس بیچارے مزدور کے پیچھے پڑ گیا۔ ہر چند اس نے انکار کیا کہ میں نے تھیلی کو دیکھا بھی نہیں، مگر سوار کو یقین نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے تلوار میان سے نکالی اور غریب مزدور کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد پشت پھیری چلا گیا۔ یہ حال دیکھ کر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ نرالا واقعہ کتنا عجیب ہے کہ تھیلی کسی نے لی، مارا گیا کوئی، تو حکم ہوا کہ تم اپنا کام رکھو، تمہیں ہمارے ملکوتی اسرار میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مزدور نے اس سوار کے باپ کو مارا تھا، لہٰذا آج اس کا قصاص لیا گیا۔ مقتول کے بیٹے نے اپنے باپ کے قاتل کو مار دیا، اور اس سوار کے باپ نے ایک مرتبہ اس شخص کے مال میں سے 1000 دینار لیے تھے جو کہ تھیلی لے گیا، لہٰذا آج اس کی تلافی کی گئی ہے۔ لینے والے شخص کی میراث میں سے 1000 دینار کی تھیلی اس کو دلا دی گئی۔ تو غرض مطلب کیا ہوا کہ جو شخص اسرار تکوینیہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام قضاء و قدر پر ہرگز تعجب نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رضا برقضاء کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ انسان دعا کا مانگنا ہی چھوڑ دے اور ایسے سوچے جیسے تیر انداز نے جو تیر پھینکا، باوجود گیا اس کو ڈھال پر روک سکتے تھے مگر پھر بھی اس کو نہ روکو اور بدن پہ لگنے دو اور یوں سمجھو کہ قضا پر راضی ہیں۔ نہیں، ہم انسان کو اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں اس پہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیں انسان کی دو قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں، ایک تقدیر اٹل ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر اٹل کے اندر انسان کی پیدائش اور موت ہے، اور جو مبرم ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو مشکلات پریشانیاں آسمان سے اترتی ہیں وہ انسان ان کو روک سکتا ہے، کس طرح؟ دعا سے اور صدقے سے۔ روز صدقہ دے گا، روز دعائیں صبح شام کے اذکار کریں گے، اس سے رک جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا سمجھنا بھی جہالت اور خام خیالی ہے، کیونکہ دعا مانگنے اور شر سے حفاظت اور تدبیر کرنے کا تو شرعاً حکم ہے اور محبوب کے حکم سے سرتابی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہاں رضا برقضاء کے معنی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کے حاصل ہونے کے لیے جو اسباب مقرر فرما دیے ان کو اختیار کرو، تاکہ محبوب تم کو اپنے انتظام کا پابند دیکھ کر تم سے راضی ہو، اور اگر اسباب کا اختیار کرنا چھوڑ دو گے تو محبوب کے مخالف اور رضائے محبوب کے دشمن کہلاؤ گے۔ مثلاً کوئی پیاسا آدمی پانی پیے مگر اس کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے اور یوں گمان کرے کہ میں تو پیاس پر ہی راضی ہوں، کیونکہ پیاس اللہ تعالیٰ کا حکم اور قضاء و قدر ہے، تو قضاء پہ راضی رہنا چاہیے، تو یہ شخص بے وقوف کہلائے گا۔ جب دعا کا حکم ہوا تو ضروری ہے کہ اس کی تعمیل ہو تاکہ خشوع اور خضوع اور قلب میں رقت کا اثر آئے، جس کی وجہ سے قلب پر انوارات و تجلیات کا ورود ہو سکے۔ اسی طرح اسباب کو بھی اختیار کیا جائے تاکہ مسبب حاصل ہو، البتہ اگر سبب کے بعد بھی مسبب حاصل نہ ہو تو نہ کوئی خلجان پیدا ہونا چاہیے اور نہ رنجیدہ ہونا چاہیے، بلکہ راضی رہے اور یوں سمجھے کہ سبب تو فی الحقیقت مؤثر تھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یوں تھا کہ یہ مسبب مجھ کو حاصل نہ ہو، پس قدر قضا خداوندی پر مجھ کو راضی رہنا چاہیے، لہٰذا اگر وہ شے باوجود وسائل اور اسباب اختیار کرنے کی بھی مجھے حاصل نہیں ہوئی تو یہ میرے حزن اور غم اور شکوہ شکایت کا باعث
نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ تقدیر لکھی جا چکی تھی، ہر مشکل پریشانی پہ جو بھی انسان ہے انفرادی طور پر وہ اپنی غلطیوں کو دیکھے گا، اپنے نفس کو ٹٹولنا آئے گا، اس میں سے وہی لوگ اصلاح کر سکتے ہیں، وہی لوگ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ورنہ اپنا آپ جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور وہ 10 میں سے 10 نمبر اپنے آپ کو خود ہی دے دیتے ہیں، ایسے لوگ مارجن نکال دیتے ہیں اصلاح کا، تو ظاہر ہے پھر گنجائش ہی نہیں جب چھوڑی تو کیا بہتری ہوگی۔ اپنے آپ کا محاسبہ، سیلف انالیسس کرنا چاہیے، اور اسی چیز کو مراقبہ اور کنسنٹریشن کہتے ہیں کہ جب انسان دھیان بنانا تبھی آئے گا نماز میں، قرآن میں، لوگوں کی گفتگو کرتے وقت بات میں سے اثر یا اس کی اصلاح کرنے کے لیے پہلو میں تبھی دھیان آئے گا جب انسان کو یعنی کہ اس کی کنسنٹریشن اسٹرانگ ہوگی۔ تو جو دھیان ہوتا ہے پورا دھیان جو مضبوط ہوتا ہے، بیسکلی تصوف میں اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے توجہ لینے کے لیے بھی دھیان پورا بنا کے بیٹھتا ہے، تو وہ کیونکہ فیلنگ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو عطا کر دیتے ہیں، اسی کو اسرار و رموز بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق دے، اور سب سے اعلیٰ بات جو ہے جس پہ علماء کرام اور بزرگان دین تمام کے تمام متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ اتباع سنت سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور خواتین کے لیے خاص طور سے جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے خواتین کے ذمے کی، ان کو خوش اسلوبی سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر یہ اصلاح نہیں ہوگی خواتین کی تو پھر ظاہر ہے جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ پہلے ہیں، اس کے ساتھ ہمت والی خواتین جو ہیں وہ علم بھی سیکھ لیتی ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا دیتی ہیں۔ تو جس طرح جنت کے درجے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں علم حاصل کرنے والے لوگوں کو اور اللہ کی محبت حاصل کرنے والے لوگوں کو کے درجے بھی دنیا میں مختلف ہیں، اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں اور انسان اس پہ صبر کر لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب وقت میں، علم میں، صحت میں، پیسے میں اللہ تعالیٰ برکتیں محسوس کرواتے ہیں۔ تو بہرحال جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، پہلے آسانی اور سکون اس کے اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کا امتحان لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ یہ اللہ کی ہی عطا کردہ نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دے یہ اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان 10-11 جو بیان تھے، اسباق تھے، اس سے رہنمائی انشاءاللہ خواتین کو ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔